کے وسط میں واقع ایک چھوٹا سا شہر جو کہ اسکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ کی نسبت سے جانا جاتا ہے۔ سانگلہ ہل کی جغرافیائی اہمیت کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو بھی شاید معلوم نہ ہوں۔ اس معلوماتی ویڈیو میں سانگلہ ہل کی جغرافیائی اور تاریخ پر نظر ڈالیں گے جو کہ اسے پنجاب کا ایک منفرد شہر بناتی ہیں۔ وہ شخص جس نے دنیا کو فتح کیا، جس کا نام تاریخ کے سنہری صفحات میں ہمیشہ کے لیے درج ہو چکا ہے، جسے دنیا اسکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ ہاں، وہی اسکندر اعظم جس نے 326 قبل مسیح میں برصغیر پر حملہ کیا، اپنی فوج کے ساتھ ایک ایسی جگہ ٹھہرا تھا جسے آج ہم سانگلہ ہل کے نام سے جانتے ہیں۔ اسکندر اعظم کی اگر بات کریں تو مقدونیہ کا سب سے بڑا بادشاہ اور فاتح مانا جاتا ہے۔ اپنے وقت میں ناقابل شکست تھا۔ جب اس نے یونان سے لے کر مصر، ایران اور پھر ہندوستان تک اپنے قدم جمائے تو ہر جگہ اس کی بہادری کے قصے گونجنے لگے۔ لیکن جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہندوستان کی طرف بڑھا تو ایک ایسی جگہ پر رکا جس کی سرزمین صدیوں بعد بھی اس کے قدموں کے نشان لیے بیٹھی ہے۔ وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ پنجاب، پاکستان کا تاریخی شہر سانگلہ ہل ہے۔ اسکندر اعظم جب اپنے فوجیوں کے ساتھ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو اسے ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں فوج آرام کر سکے اور جنگ کے لیے خود کو تازہ دم کر سکے۔ سانگلہ ہل کی اونچی پہاڑی دفاعی لحاظ سے محفوظ جگہ نے اسے یہاں رکنے پر مجبور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسکندر اعظم نے یہاں کچھ وقت گزارا، اپنی فوج کو تربیت دی اور پھر ہندوستان کے میدانوں کی طرف نکل پڑا۔ سانگلہ ہل پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وسط میں واقع ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہ لاہور سے تقریباً 90 کلومیٹر اور فیصل آباد سے 49 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 2,50,000 لوگوں پر مشتمل ہے اور اپنی زرخیز زمین، قدرتی حسن اور تاریخی مقامات کی بدولت بہت مشہور ہے۔ اس شہر کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی مشہور پہاڑی ہے جو ابتدا میں 250 میٹر بلند تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ صرف 70 میٹر رہ گئی اور پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 300 سے زائد سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جو سیاحوں کو ایک حیرت انگیز سفر پر لے جاتی ہیں۔ یہ پہاڑی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کا حجم تقریباً 5 کلومیٹر تک تھا، لیکن برطانوی دور میں اس کے سرخ اور مضبوط پتھر کی وجہ سے اس کا پتھر کاٹ کاٹ کر ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچایا گیا۔ یہ پہاڑ نہ صرف اپنی بلندی کے باعث مشہور ہے بلکہ یہاں پر ایک خوبصورت جھیل بھی موجود ہے جو ایک دلکش سیاحتی مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاح اس جگہ کو جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں۔ یہاں کی زمین میں پائی جانے والی سرخ چٹانیں اپنی مخصوص رنگ اور مضبوطی کے باعث بہت مشہور ہیں۔ انہی چٹانوں کو برطانوی راج کے دور میں ریلوے ٹریک بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ان چٹانوں سے نکالی گئی مضبوط پتھر کی سلیسیں آج بھی کئی پرانی ریلوے لائنز میں نظر آتی ہیں۔ برطانوی دور میں سانگلہ ہل کو ریلوے نیٹ ورک سے جوڑا گیا، جس کے بعد یہاں پر ایک اہم ریلوے اسٹیشن بنایا گیا جو آج بھی سانگلہ ہل جنکشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ریلوے نیٹ ورک نے اس علاقے میں تعلیمی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا کیونکہ اس کے ذریعے لوگ لاہور جیسے تعلیمی مراکز تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سانگلہ ہل کو پنجاب کے ان شہروں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں شرح خواندگی بہت زیادہ ہے۔ سانگلہ ہل کے تقریباً 109 گاؤں ہیں اور یہاں کی زیادہ تر آبادی دیہات میں مقیم ہے۔ اس شہر میں بہت سی نامور شخصیات بھی منسلک ہیں جنہوں نے ملک کی تاریخ میں اہم نام بنایا ہے، جیسا کہ حمید نظامی جو کہ اخبار نوائے وقت کے بانی بھی ہیں اور 1937 میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھنے والوں میں سے بھی تھے۔ اس کے علاوہ ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے والوں میں برجیز طاہر کا نام آتا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں 5 بار قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں۔ سانگلہ ہل کھیلوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے، جس کی زمین نے بہت سے نامور کھلاڑی پیدا کیے، جیسا کہ کبڈی میں بابر گجر اور کرکٹ میں احمد انڈر 19 کا حصہ رہ چکے ہیں۔ یہاں کی ایک نمایاں مسجد اپنی خوبصورت اور قدیم طرز تعمیر کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔
اس کے علاوہ سانگلا ہل میں کیتھولک چرچ بھی موجود ہے جو 19ویں صدی میں تعمیر کیا گیا اور سانگلا ہل کے مذہبی و ثقافتی ورثے میں ایک اہم حصہ ہے۔ یہ چرچ نہ صرف عبادت گاہ کے طور پر کام کرتا ہے بلکہ اپنی شاندار گوتھک طرز تعمیر یعنی کہ کیتھولک طرز تعمیر کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ شہر کے مرکز میں مشہور کلاک ٹاور بھی قائم ہے جو برطانوی دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور آج بھی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہاں سکھ برادری کی بہت بڑی تعداد آباد تھی۔ سکھ دور میں کئی خوبصورت عمارتیں تعمیر کی گئیں جو آج بھی سانگلا ہل کے قدیم ورثے کا حصہ ہیں۔ یہ عمارتیں قدرتی طرز تعمیر کی شاہکار ہیں اور آج بھی ان کی شان و شوکت برقرار ہے۔ قدیم عمارتوں کے ساتھ ساتھ سانگلا ہل میں بہت ساری جدید عمارتیں بھی موجود ہیں جو کہ یہاں کے لوگوں کی طرز زندگی کی بہترین مثال پیش کرتی ہیں اور اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی راجپوت برادری پر مشتمل ہے جو زیادہ تر تقسیم ہند کے وقت ہندوستان سے پاکستان آئے تھے اور انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ اگر آپ تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن سے محبت کرتے ہیں تو سانگلا ہل آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہاں کا مشہور پہاڑ، جھیل، تاریخی عمارتیں، سرخ پتھریلی چٹانیں اور قدیم ریلوے اسٹیشن سب مل کر ایک منفرد تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ تھی سانگلا ہل کی منفرد تاریخ جو اسے پنجاب کا ایک نمایاں شہر بناتی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔